آیہ مبارکہ کی ابتدا، سورۃ الفاتحہ کی ابتدا اور اس سے پہلے، سورت کو شروع کرنے سے پہلے ہر سورت کے شروع میں بسملہ کو مرقوم کیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر سورت کے پہلے لکھا گیا، مگر ایک سورت میں، سورۃ التوبہ میں مرقوم نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ الگ ہے، انشاءاللہ اس کو پھر کبھی بیان کریں گے۔ ایک بات واضح کر دوں کہ بسملہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام احمد ابن حنبل، امام مالک اور سفیان ثوری اور اوزاعی وغیرہ، یہ سب ائمہ ہیں، ان کے نزدیک بسملہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ تو سورۃ الفاتحہ کا جز ہے، نہ تو سورۃ الفاتحہ کے علاوہ جس سورت کے شروع میں لکھا گیا ہے اس سورت کا جز ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کسی سورت کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت کا جز نہیں ہے، حصہ نہیں ہے۔ تبھی تو اب دیکھیں آپ، سورۃ الفاتحہ میں کتنی آیہ مبارکہ بتائی؟ 7 آیہ مبارکہ۔ اگر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آیت ہوتی تو 8 آیت ہوتی، ظاہر ہے۔ مگر ہمارے جو ائمہ ہیں اور اکابر ہیں، اور صحابہ کرام سے بھی یہ بات ثابت ہے، تابعین، تبع تابعین سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے، یہ سورۃ الفاتحہ کا جز نہیں ہے۔ مگر اب افادیت کے لیے میں بیان کر دوں کہ 2 جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جیسے سورۃ النمل میں قال انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بے شک یہ خط سلیمان کے جانب سے ہے اور اللہ کے نام سے اس خط کی ابتدا کی جا رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا تو خط کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مرقوم کیا، لکھا۔ اب یہاں پر ایک اعتراض اور ایک سوال ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مرقوم ہے، مگر یہ سورۃ الفاتحہ کا جز نہیں ہے، حصہ نہیں ہے، تو پھر رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ پھر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک سورت میں کہہ دیا، پھر 113 سورہ مبارکہ میں بار بار تکرار کے ساتھ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک حدیث پاک کوٹ کر رہا ہوں، حاکم المستدرک کی جلد نمبر 1 میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، ہم قرآن پڑھا کرتے تھے، تو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کہاں سے شروع ہے، سورت کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور ختم کہاں ہو رہی ہے، یعنی سورت کی ابتدا اور انتہا کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس لیے ہم یہ کرتے تھے کہ سورت کے ختم ہو جانے کے بعد نئی سورت پڑھنے کے لیے فوراً ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے، تاکہ اس سے پتہ چل جاتا کہ اب نئی سورت کی ابتدا ہو رہی ہے، اب نئی سورت کی ابتدا ہو رہی۔ یہ حاکم المستدرک کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 کی۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بہت اسرار و رموز ہیں، انشاءاللہ اس پر کڑی تھوڑا سا بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا، چونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، ہے نا، اکثر و بیشتر اس میں ہم چوک کرتے ہیں۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر سورت کی ابتدا میں رکھنے کی وجہ کیا ہے۔
ایک بات تو واضح ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی کسی انبیاء کرام کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے وہ بسم اللہ پڑھا کرتے تھے, اللہ کے نام سے شروع کیا کرتے تھے؟ تو یقیناً اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی تیار کر لی, جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی تو فرمایا قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها, اس میں سوار ہو جاؤ, اللہ کے نام سے کشتی چلتی ہے اور رکتی ہے. پتہ چلا کہ قرآن میں ہر سورت کے شروع میں بسملہ تو مرقوم ہے, لکھا ہوا ہے. حضور سے پہلے جو حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا, اس زمانے میں بھی جب کشتی کو تیار کیا گیا تو اللہ کے نام سے اس کشتی کو پانی میں اتارا گیا. اس کے بعد جو آیہ مبارکہ سورہ نمل کی میں نے پڑھی ہے, جو حضرت سلیمان علیہ السلام سے جو آیہ مبارکہ منسوب ہے کہ انہوں نے ملکہ سبا کو خط لکھا کہ یقیناً خط کا لکھنے والا میں ہوں اور اللہ کے نام سے خط کی ابتدا ہو رہی ہے. تو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام تھے ان کا بھی یہ طرز عمل تھا کہ وہ کام جب کرتے کوئی نیک کام تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے. اب قرآن کا اعلان ہے کہ جس میں اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو نہ کھاؤ, جس میں اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, جس میں اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ. سورۃ الانعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 118 میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے. تو پتہ چلا کہ ہر ذیشان کام, یوں کہنے کہ سرکار کی حدیث بھی ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقطع, ہر وہ ذیشان کام جس میں اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو, اللہ کے نام سے اس کی ابتدا نہ کی گئی ہو, فہو اقطع, وہ کام ادھورا رہتا ہے. یہ سرکار کی حدیث ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو انبیاء کرام اور رسولان اعظام کی جماعت ہے ان کا بھی یہ شیوا ہے کہ جب کوئی کلام کرتے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کی ابتدا کیا کرتے تھے. اچھا, یہ تو حدیث پاک, یہ تو قرآن مجید کے متعلق باتیں ہو گئی. اب حدیث پاک کی طرف رخ کرتے ہیں. کیا حدیث میں ہمیں کوئی ایسی حدیث ملتی ہے جس میں کہ کسی اور نبی سے بسملہ کا ثبوت ہمیں ملتا ہو, بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ثبوت ہمیں ملتا ہو؟ تو حدیث شریف میں ہے, امام رازی حدیث شریف بیان کرتے ہیں تفسیر کبیر میں جلد نمبر 1 میں کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے قبر کے پاس سے گزرے. بسملہ کی عظمت بتا رہا ہوں کہ بسملہ کی عظمت کیا ہے, شان کیا ہے اللہ نے رکھی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے قبر کے پاس سے گزرے تو کشف سے معلوم کیا کہ اس قبر میں, اس صاحب قبر پر فرشتے عذاب لے کر آ رہے ہیں, اس صاحب قبر پر عذاب ہو رہا ہے. کچھ دیر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان سے باہر چلے گئے. کچھ دن کے بعد, چند عرصوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر گزر ہوا اس قبرستان کی طرف سے, تو اس فرد کے قبر کی طرف سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے. تو اب کچھ معاملہ اور تھا, دیکھا کہ
اس فرد پر جس پر عذاب قبر ہو رہا تھا، جو عذاب قبر میں مبتلا تھا، اس پر سے عذاب اٹھا لیا گیا ہے اور فرشتے اس پر نور کے طبقات پیش کر رہے ہیں۔ فرشتے اس پر نور کے طبقات پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکلے قبرستان سے اور اپنے دولت قدے پہ آئے، کاشانہ نبوت میں آئے اور نماز ادا کی۔ اس کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کیا، دست طلب دراز کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ پروردگار عالم، یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک شخص پر بے حساب قبر میں عذاب ہو رہا ہو اور وہ عذاب قبر میں مبتلا ہو، اور آج میں جب اس کے قبر کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ عذاب قبر اس پر سے اٹھا لیا گیا ہے اور اس پر فرشتے نور کے طبقات پیش کر رہے ہیں، طبق پیش کر رہے ہیں۔ غیب سے ندا آئی کہ اے عیسیٰ، یقیناً جب سے وہ شخص مرا ہے تب سے عذاب قبر میں مبتلا ہے، مگر جب وہ مرا تھا تو اس کی اہلیہ، اس کی بیوی امید سے تھی، حمل سے تھی۔ کچھ دن کے بعد جب بچے کی ولادت ہوئی تو بیٹا پیدا ہوا۔ گھر والوں نے کچھ بڑا ہو جانے کے بعد جب وہ چلنے کے قابل ہو گیا تو گھر والوں نے اسے مکتب میں داخل کر دیا، دین کے درسگاہ سے جوڑ دیا، اور استاذ نے جو اسے سب سے پہلا سبق سکھایا وہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی اس بچے نے اپنی ننھی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور اس کو ازبر کر لیا، یاد کر لیا، تو میری عزت کی قسم اے عیسیٰ، مجھے حیا آ گئی۔ اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم ہے عیسیٰ کہ مجھے حیا آ گئی اور میں نے اس شخص سے عذاب قبر کو اٹھا لیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ فرشتے اس پر نور کے طبق کو پیش کر رہے ہیں۔ اس سے دو بات ظاہر ہوئی، ایک تو بسملہ کی عظمت اور برکت اور اس کی شان و رفعت کتنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شان کتنی ہے۔ یہ کوئی عام الفاظ نہیں ہے۔ پتا چلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ورد سے اللہ رب العزت عذاب قبر کو بھی اٹھا لیتا۔ ایک بات تو یہ پتا چلی۔ دوسری بات یہ پتا چلی کہ جو دین کے راہ میں اپنے اولاد کو والدین دے دیتے ہیں، بچے کے لیے، اولاد کے لیے، تو اس میں دنیا و آخرت کی کامیابی مضمر ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ والدین کی دارین کی سعادتی بھی اس میں مضمر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت انہیں دارین کی سعادتوں سے بھی مشرف فرماتا ہے۔ جس کے اندر دین کی تعلیم حاصل کروانے کا جذبہ ہو اپنے بچوں کو، تو یہ بسملہ کی عظمت وہ حدیث پاک کے روح سے میں نے پیش کی۔ اب تھوڑی لغوی تحقیق جو گرامر کے اعتبار سے اس میں بحث کی گئی ہے وہ سماعت کر لیں۔ جو